एक दिन में नहीं बना था। ये कहावत दिल्ली पर भी सादिक आती है। पांडवों के जमाने से लेकर मुगलों के जमाने तक अल्लाह झूठ न बुलवाए, सैकड़ों इनकलाब दिल्ली वालों ने देखे होंगे। कभी इसे गैर मुल्की लुटेरों ने ताराज किया तो कभी दाखिली खाना जंगी की आमाजगाह बन गई। खूरेजियां हुई, लूट मार की गई और कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि जीतने वालों ने पुराने लोगों के निशानात पर गधों के हल चलवा दिए। मगर शाबाश है इस जमीन के हौसलामंद वासियों को जिन्होंने हर बार मिटती हुई दिल्ली की खाक पर इस आन बान शान का नया शहर बसाया, जो यहां की पुरानी रिवायात का परवरदा भी था और नई तहजीब का अमीन भी। यही वजह है कि दिल्ली वालों की तहजीब आज भी तारीख का सबसे रंगीन और दीदा अफरोज और दिलावेज सफा है। 7 बार उजड़ने और बसने वाली दिल्ली न सिर्फ मगरिबी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, अपनी तरफ खींचा, बल्कि मुगल शहंशाहों और उनके खानदान के दीगर अफराद ने भी दिल्ली शहर को आलम में इंतखाब पाया, यानी ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में ना हो। तभी तो शाहजहां ने आगरा और फतेहपुर सीकरी को छोड़कर दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा, अपनी राजधानी बनाया और हसीन और जमील इमारतों से इस शहर की रौनक में 4 चांद लगा दिए। शाहजहां की दिल्ली, जिसे शाहजहांबाद का नाम दिया गया, बड़े चाव चौंचले के साथ किला तामीर किया गया, तख्त ताउस बना, बादशाह और वजीरों के ऊंचे ऊंचे महलात बनाए गए, अमीरों की आलीशान हवेलियां खड़ी हुई, दिलकुशा बागात लगे, नहरें जारी हुई, हौज बनाए गए, फसील बड़े बड़े दरवाजे, कुशादा सड़कें और शानदार चौक कायम हुए। छोटे बड़े मुख्तलिफ बाजार गली कूचों में गुंजान और खुशनुमा मकानात बने। मुख्तसर ये कि हर गोशा एक चमन और हर कूचा व बाजार औरा के मुसव्विर बन गया। इरशाद मेरी दिल्ली एक शहरे तमन्ना है, इरशाद मेरी दिल्ली एक शहरे तमन्ना है। इस शहरे तमन्ना की हर चीज सुहानी है। खुदा जाने सफ़ाए हस्ती पर कितने अजीम शहर वजूद में आए और फिर हादसाते जमाना के हाथों मुनहदिम कर दिए गए। आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। गुजरते वक्त का सैलाब यादों के खजाने को इस तरह बहाकर ले जाता है कि उसकी रमक भी किसी के हाफजे में बाकी नहीं रहती। मगर दिल्ली की दास्तान दिल वालों के किस्से की तरह आज भी जिंदा और ताबिंदा है और जितनी बार दोहराई जाती है उतना ही लोग मजे ले लेकर सुनते हैं। भाई बात यह है कि दिल्ली वालों को दिल्ली से इश्क रहा है। अलामे रोजगार के साथ उन्होंने यहां कुछ ऐसे भले दिन भी देखे हैं जिनकी याद उनके जहन से मिट नहीं पाती। आजकल के लोग उन्हें कदामत पसंद और माजी का दिलदादा कहते हैं तो कहते रहें, उनको जूठी की भी परवाह नहीं। ऐसी तरक्कियों को सलाम कि आदमी रोटी को रोए और चूल्हे पीछे सोए। ना खाने को टुकड़े हैं और ना सर छुपाने को झोंपड़ी। तमाचा मार के मुंह लाल किए जाओ और फख्र से ये दावा करो कि जो मेरे पास है सो राजा के नहीं। दिल्ली वाले हमेशा के खुशहाल, खुश अतवार और खुशतबा रहे हैं। निशाना अजीज की यानी बहुत कुछ होने के बावजूद भी जमीन से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। उनकी नजर में माशी पस्ती यानी पैसा, माल दौलत के कोई मानी नहीं रहे। उन्होंने माल के बजाय खाल में मस्त रहना सीखा है। दिल्ली वाले मुफलिसी और गरीबी के नाम से भी आशना नहीं रहे। उनकी नाजुक मिजाजी और बेनियाजी हमेशा ज़रबुल मसल रही है। दिल्ली वाले
اب ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. پر جب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، مال و دولت کی ہوس نہیں، نام و نمود جوتی کی نوک پر، تو پھر للو پتو کرنے سے کیا فائدہ؟ بھئی یہاں کے کاریگر اپنے فن میں ماہر اور مزاج دار ایسے کہ آپ قارون کا خزانہ بھی ان کو دے دیں تو آپ کی چاکری نہ کرے. بھئی ان کے پاس فن تھا. کسی کی غلامی مول لے کر آقا کی ناگ ہو دیکھنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ بالکل. بھئی آئیے حضرات لگے ہاتھوں چند چنندہ دلی والوں کی خبر بھی لیں. سب سے پہلے اپنے استاد رسا کی بات کرتے ہیں. ہاں، دلی والے تو بہت سارے ہیں اور ان کی بے شمار خصوصیات بھی ہیں، لیکن ہم نے ابھی کچھ ایک آدھ دلی والے جنہوں نے اپنی عادت سے، اپنی زبان سے، اپنے رویے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور کتابوں کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے گلی محلوں کی جو گفتگو ہے اس کا حصہ بنے ہوئے. ہاتھ ٹوٹے میں نے جو چھیڑی ہو زلفیں آپ کی، ہاتھ ٹوٹے میں نے جو چھیڑی ہو زلفیں آپ کی، آپ کے سر کی قسم دستے صبا تھا میں نہ تھا، میرے ہوتے رشتہ قائم کر لیا کیوں غیر سے، میرے ہوتے رشتہ قائم کر لیا کیوں غیر سے، موت آئی تھی مجھے کیا مر گیا تھا میں نہ تھا. تو بھئی جیسی شاعری زمانے کے استاد شاعروں کی طرح اللہ بخشے استاد رسا بھی استاد شاگردی کی روایت میں یقین رکھتے تھے اور شاگرد بناتے تھے. یعنی جہاں کوئی نیا نویلا لڑکا دیکھا تو وہیں اس کی تربیت کرنی شروع کر. سچ تو یہ ہے نیا نویلا شاعر، نیا نویلا شاعر وہ شاگرد بنانے کے نام پر، یعنی کہتے ہیں کہ وہ شاگرد بنانے کے نام پر شاگرد پالتے تھے. استاد کھرے کے کھرے دلی والے تھے. دلی اور دلی والے ہی ان کے لیے سب کچھ تھے. اس لیے غیر دلی والوں کو برا مت مانیے گا، گھاس نہیں ڈالتے تھے. اور کوئی دلی والا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حسب نسب یا دوسرے لفظوں میں اس کی دہلیت کے بارے میں معلوم کرتے، اور اگر دل ٹکتا تو پھر اس کو اپنی شاگردی میں بھی داخل کرتے، محنت کرتے اور لاگت بھی لگاتے. ان میں خود اعتمادی یعنی بھروسہ پیدا کرنے اور شعری دنیا میں پہچان بنانے کے لیے اپنے ساتھ مشاعروں میں لے کے جاتے. شاگرد غزل سرا ہوتا تو اپنے خاص انداز میں خوب داد دیتے، یعنی شعر تو شاگرد پڑھ رہا ہے لیکن داد استاد طلب کر رہے ہیں. اور نیک انسان تھے، ان کی نگاہ میں تمام انسان برابر تھے. بالکل. لیکن اگر بات دہلی اور دلی والوں کی ہوتی تو یہ گاڑی فوراً پٹری سے اتر جاتی. بالکل. بھائی ان کی لغت میں جامع مسجد کے جنوبی دروازے یعنی کہ مٹیا محل کی اطراف کے گلی کوچوں اور ان میں رہنے والے لوگ ہی اصلی دلی والے تھے. باقی گلی کوچے محلوں کو تو وہ نو آبادیاں اور فصیل شہر سے باہر کے رہنے والوں کو غیر ملکی کہا کرتے تھے. غیر ملکی. اور وہ کھان پان، رہن سہن اور زبان کے معاملے میں دلی والوں کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اسی طرح وہ شاعری میں اپنے استاد بے خود دہلوی کو ہی قطب کی لاٹ مانتے تھے اور کسی دوسرے شاعر کو نہیں گردانتے تھے. اس شدت پسندانہ مزاج اور استاد طبع کی وجہ سے وہ پرانی دلی کے ٹھٹھول بازاروں میں بہت مقبول تھے. پرانی دلی والے لاگت لگا کر تفریح لیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، لاگت لگا کے تفریح لیتے ہیں. میاں کی آدھی کمائی تو یہ پان کھا کر تھوک دیتی. البتہ اگر کبھی برا وقت آیا تو کیا مجال کہ اف بھی منہ سے نکل جائے. تنگی ترشی میں بھی آن بان کو برقرار رکھا. 2 دن کڑاکے کے فاقے سے گزار دیے. انگیٹھی جلا کر پتیلی میں پانی چڑھا دیا کہ محلے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ آج ان کے یہاں فاقہ ہے.
جو کچھ پڑھتی سہ لیتی تھی اور ماتھے پر شکن تک نہ آتی. ہاتھ ان کے خود ہنر آشنا، برے بھلے وقت میں زردوزی، تارکشی اور کامدانی کر کے خود بھی گزر کرتی اور شوہر کا ہاتھ بھی بٹاتی. حسن اور سادگی ایسی کہ حوریں اور پریاں ان کے آگے پانی بھریں. اب بچوں کا حال سن لیجئے. بھائی مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ ادب و احترام تو پیدائش ہی سے ان کی گھٹی میں پڑ جاتے تھے. ماں باپ اور دیگر بزرگوں کو تو چھوڑیے، کبھی محلے کے بڑے بوڑھوں تک سے گستاخی نہ کی. کبھی نہیں. کھیل کود ان کے صاف ستھرے اور پاکیزہ. ادھر شام ہوئی ادھر انہوں نے نانی دادی یا گھر کی بڑی بوڑھی کو گھیر لیا، اچھی اچھی سبق آموز کہانیاں سنی، وہ ان کو ذہن نشین کرا دی جاتی تھیں. پھر بھلا آئندہ زندگی میں وہ کیسے بھٹک سکتے تھے؟ البتہ شرارتی بھی بلا کے تھے. میرا ماننا ہے کہ کئی لحاظ سے یہ بچے دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے. شرارت بھی ایسی کہ شیطان ان کے آگے مرغا بنا رہتا ہے. مطلب یہ کہ ہر دوسرے چوراہے اور گلی محلے میں یا تو کبھی کسی کتے کی دم یا بلی کی مونچھیں ہاتھ میں لیے آپ کو مل جائیں گے. سچن تندولکر ان چنڈو خانوں کا لاڈلا موضوع تھا. ہیرو ہوتا تھا. وہ کیسے چل کر آتا ہے، کیسے کریز پر کھڑا ہوتا ہے، کیسے شاٹ کھیلتا ہے اور کیسے ایلگاٹ ٹھیک کرتا ہے، کیسے ٹھیک کرتا ہے، ان ساری باتیں ہوتی تھی. غرض یہ کہ جس چنڈو، لیکن یہ بھی ہوتا تھا جس دن اس نے جلدی آؤٹ ہو گیا تو اس کی جنگ بہت اڑائی آتی تھی. کیا مطلب ہی ہے، اپنے لیے کھیلتا ہے. تو کبھی کوئی میچ تو جتوایا نہیں. وہ سینچریوں تو اتنی مارا. ابے کیا سینچریاں یار، یہ سب تمام ڈسکشن ہوتے تھے. غرض یہ کہ جو ان کی ابھی آنکھوں کا ستارہ تھا جس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے، اب اسی کی برائیاں کرنے لگے. یہ چنڈو خانوں کا چلن ہے. دلی والوں میں جیسے فلاں دوست نے 3 کروڑ کا گھر لیا تو آپ خود بخود اندازہ لگا لیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ کا ہوگا. یا وہ آپ سے کہے کہ بھائی شمشاد کی بکری نے ایک ساتھ 10 بچوں کو جنم دیا تو آپ اندازہ لگا لیں بچے 2 یا 3 ہوں گے. اس کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئی. لڑکی دودھ ملائی کی طرح سفید تھی، گوری چٹی اور گھریلو کام کاج میں تاپ تھی. سونے پہ سہاگا کہ یہ ذاکر حسین کالج سے BA بھی کر لیا، مگر گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی. بس لڑکی کی چاچی نے یہ پوچھ لیا کہ لڑکا کرتا کیا ہے، پھر جو گویا ہوئی ہے. ہمارا نفیس لاکھوں میں ایک ہے، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. بس کبھی کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو کر گٹ کا چھپا لیتا اور دیکھنے میں بالکل شاہ رخ خان ہے. شروع میں تو شاہ رخ خان بھی کالا پیلا تھا. وہ تو دل والے دلہنیا میں آ کے جو اس کا حسن سدھرا ہے تو اب سب اس کو پیچھے پڑ گئے. اور کام کاج اپنی مرضی کا ہے. نیچے ہی کارخانہ میں کام کرتا ہے. جب دل چاہا کام کر لیا، جب دل چاہا آرام کرنے گھر پر آ گیا. دلہن آواز دیں گی نا تو فوراً دوڑا چلائے گا. اور بزرگ عورتیں تو یہ کہہ گئی ہیں کہ میاں کا کارخانہ گھر کے بغل میں ہونا چاہیے. بیوی آواز دے تو فوراً دوڑا چلائے. بالکل. دیکھیے دلی میں